نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قابل احترام حاضرین جمعہ، عزیز بچوں اور ہماری پیاری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف کے لائق وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمانی کتابیں نازل فرمائی اور بہت سارے انبیاء اور رسول کو بھیجا. درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں اور رسولوں پر، اور خاص طور پر ہم سب کے آخری پیغمبر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جن کے بعد کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے، جن کے اوپر اللہ تعالی نے دین اسلام کو مکمل کر کے اپنی ساری نعمتوں کی تکمیل فرما دی ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہم عید النبی، عید میلاد النبی کیوں نہیں منائیں. کیا عنوان ہے کہ عید میلاد النبی ہم کیوں نہ منائیں. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر اور عام حالات میں جلسے عید میلاد النبی کا پرچار شروع ہو جاتا ہے، اور مختلف جگہوں پر، مختلف ملکوں میں الگ الگ انداز سے جلسے عید میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی منانے کی تیاریاں کی جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگ جشن عید میلاد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر بہت ہی زور دیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں منائیں. آپ کے ہندوستان میں ایک صحیح جماعت ہے جن کا عقیدہ بھی وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، جن کا راستہ وہی راستہ ہے جو صحابہ کرام اور صحابیات کا راستہ تھا، جو دین کے ہر مسئلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب سے اس طرح لیتے ہیں جس طرح صحابہ کرام نے لیا ہے. اور وہ جماعت حقہ، صحیح جماعت کا نام یا اس تحریک کا نام اہل حدیث ہے،
جن کو لوگ گالی کے طور پر وہابی بھی کہتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر اہل حدیث کے علاوہ سارے لوگوں کے ہاں جشن عید میلاد النبی منائی جاتی ہے۔ کہیں بڑے پیمانے پر جن کے ہاں شرک ہوتا ہے اور کہیں چھوٹے پیمانے پر جلسے کے نام پر، نبی کی سیرت کے بیان کرنے کے نام پر صرف ایک جماعت حقہ ہے جو جشن عید میلاد النبی یا عید میلاد النبی یا محفل عید میلاد النبی یا برتھ ڈے اور کسی کا بھی برتھ ڈے نہیں مناتی ہے، وہ اہل حدیث جماعت ہے۔ اور اہل حدیث کو اہل حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل کے معنی ہوتا والا، اہل آیا کہا جاتا ہے، اہل کے معنی ہوتا والا، اور حدیث کا مطلب ہوتا ہے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح حدیث ہے۔ گویا اہل حدیث کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اور صحابیات کے طریقے کے مطابق قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت کو لینا اور اس طرح قرآن و حدیث کو سمجھنا اور اس طرح قرآن و حدیث پر عمل کرنا جس طرح خلفائے راشدین عمل کرتے تھے، جس طرح صحابہ کرام عمل کرتے تھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بات بھی جانے رکھنا چاہیے دنیا کے ہر مسلمان کو یہ بات بھی جانے رکھنا چاہیے کہ دین اسلام کے اندر جس دین کو اللہ تعالی نے ہمارے پیارے حبیب اور اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا ہے، اس دین اسلام کے اندر صرف دو عید ہے، دو جشن ہے، دو عید ہے۔ وہ دین جو اللہ تعالی کی جانب سے لے کر حضرت جبریل امین لے کر امانت دار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاتے تھے، اس دین اسلام کے اندر صرف دو عید ہے، دو جشن ہے، دو تہوار ہے۔ اور یہ دونوں تہوار، دونوں عید بڑی بڑی عبادتوں کے بعد ہے، بہت ہی بڑی بڑی عبادت کے بعد ہے۔ ایک ہے عید جو رمضان سوئیوں کی عید، کہیں میٹھی عید کہا جاتا ہے، جو رمضان مبارک کے بعد ہے، ایک سوال کو ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر ایک سوال کو ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اسلام کے چوتھے رکن کی ادائیگی کے بعد ہوتا ہے، یعنی پورا ایک مہینہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد یہ عید منائی جاتی ہے۔ اور دوسری عید جو اسلام کے اندر ہے وہ عید قربان، جس کی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو اللہ کے نیک بندے اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق اور اپنی طاقت کے حساب سے اللہ کے جناب میں قربانیاں پیش کر اللہ کی قربت اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، وہ ہے عید قربان۔ اور یہ عید بھی بہت بڑی عبادت کے بعد ہے، اور وہ عبادت اسلام کا 5واں رکن حج ہے۔ ان دونوں عیدوں کے علاوہ اسلام کے اندر کوئی عید، کوئی تہوار نہیں ہے۔ جو عید اور تہوار ہمارے رسول نے منایا ہے اور منانے کا حکم دیا ہے، وہ دو ہی عید ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے اندر، قرآن مجید کے اندر، صحیح احادیث کے اندر کوئی دوسری عید نہیں ہے۔ اس بات سے پتہ چل گیا کہ عید میلاد النبی کا وجود ہی نہیں ہے، نہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ عید میلاد موسیٰ، نہ عید میلاد عیسیٰ، نہ عید میلاد یعقوب، نہ عید میلاد لوط۔ کسی نبی کے برتھ ڈے کو عید منانا کسی بھی انداز سے، بڑے پیمانے پر، چھوٹے پیمانے پر، رنگریلیاں کر کے اور لائٹنگ کر کے یا گھروں میں بیٹھ کر ان کی کسی طرح کوئی عید اسلام کے
نہیں ہے، اس بات پر قسم کھائی جا سکتی ہے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح سے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور سچی محبت دعویٰ کرنے والوں کی پہچان یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے یا سچی عقیدہ رکھنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کا عمل، ان کا عقیدہ، ان کا طریقہ، سارا معاملہ نبی کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے، جس طرح صحابہ کرام کا طریقہ اور جس طرح صحابہ کرام کا عمل تھا۔ کچھ لوگ نبی سے محبت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، میٹھا میٹھا گپ اور کڑوا کڑوا تھوک کی مصداق ہوتے ہیں، جو ان کے من سے اچھا لگے، جس میں ان کی کوئی شہرت ہو یا جس میں ان کی کوئی آمدنی ہو، اس کو ہائی لائٹ کرتے، چاہے وہ اسلام سے ثابت ہو یا اسلام سے ثابت نہ ہو۔ جھوٹی محبت کرنے والے، اور یہ بات جان لیجئے، قرآن کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ وَقَلِيلٌ مَّا يُؤْمِنُونَ۔ مومن لوگ، حق پر چلنے والے، حق کی پیروی کرنے والے بہت کم ہی لوگ رہتے ہیں۔ ہر زمانے میں یہ معاملہ رہا ہے، حق پر چلنے والے، حق کو اپنانے والے، پکے سچے مومن بہت کم ہی لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہمیشہ پائے جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا اظہار کر دیا ہے۔ باطل پر چلنے والے، غلط پر چلنے والے، منمانی اپنے حساب سے دین اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے والوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے اور ہمیشہ زیادہ رہے گی۔ اگر کسی باطل جھوٹی راہ پر چلنے والے کی تعداد زیادہ ہے تو اس کو اپنی تعداد پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہے کہ ہم حق پر ہیں۔ حق پر ہونے کے لیے سنکھیا یا تعداد یا گنتی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے بات کی نہیں؟ ورنہ دیکھ لیجئے آج یہودی زیادہ ہے کہ نہیں زیادہ ہے، نصرانی زیادہ ہے کہ نہیں زیادہ ہے؟ آپ کے ہندوستان میں تعداد کس کی زیادہ ہے؟ کیا وہ حق پر ہے؟ زیادہ ہونے، یہ حق پر ہونے کے لیے زیادہ سنکھیا یا زیادہ تعداد یا زیادہ گنتی کوئی پروف اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ جھوٹی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جھوٹی عقیدت اور محبت کے دعوے داروں نے جشن عید میلاد النبی ایجاد کیا ہے۔ نہ اس کا ثبوت اللہ ہمارا نے قرآن میں فرمایا، لوگ کہتے ہیں نبی سے محبت کرتے اس لیے۔ یہ بات یقین کے ساتھ میں قسم کھا کر کے اس منبر پر اعلان کر رہا ہوں کہ قرآن کی کسی آیت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث سے اور صحابہ کرام یا صحابیات میں سے کسی سے بھی جشن عید میلاد النبی زندگی میں ایک بار بھی منانا ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی گروہ اور جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام اور صحابیات سے زیادہ نبی کریم سے عقیدت اور محبت رکھنے والا نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور سچی محبت رکھنے والی جماعت صحابہ کرام سے زیادہ نہ پیدا ہوئی ہے، کیونکہ صحابہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے امتیوں کے دلوں کو ٹٹولا۔ جو سب سے نیک دل تھا، جو لوگ سب سے نیک دل تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے نبی پر ایمان لانے اور نبی سے ملاقات کرنے اور نبی کے دیکھنے اور نبی کی ساری حرکتوں کو نوٹ کر کے عمل کرنے کی توفیق دی، انہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگ قرآن اٹھا کو دیکھیں، دین اسلام کو اپنی آمدنی کا ذریعہ نہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔
کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو. میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ جشن عید میلاد النبی منانے والے ایک دھوکے میں ہیں. یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمیں نبی سے عقیدت اور محبت ہے. اس محبت کو ہم ظاہر کرنے کے لیے اپنے نبی کے جشن یوم پیدائش یا برتھ ڈے کو مناتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کرتے قرآن کی آیت ہے، اگر تم لوگوں کا یہ کہنا ہے، تم لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تم نبی سے محبت کرتے ہو، تو محبت کو ثابت کرنے کے لیے اس کا ترک اور اس کی دلیل اور پروف دینے کے لیے فاتبعونی، میری ہی پیروی کرو. کیا کرو؟ میری ہی پیروی کرو. اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں نبی کا ہے، ہمارے دلوں میں نبی کا احترام ہے، نبی سے عقیدت ہے، نبی سے محبت ہے، ہم نبی پر مر مٹنے والے ہیں، فاتبعونی، تو میرے نقشے قدم پر چلو، میرے طریقے پر چلو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو. ہے بات کی نہیں ہے؟ چنانچہ آج جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی سے محبت کو ہم ظاہر کرتے ہیں، وہ بتلائے کہ ہمارے نبی نے 23 سالہ زندگی میں نبی اور رسول بننے کے بعد بحیثیت نبی، بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال زندہ رہے دنیا کے اندر. 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں. وہ لوگ جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں یا منواتے ہیں یا گلے پھاڑ پھاڑ کر لوگوں کی جیبوں پر حملے کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے پیارے لقب سے ملقب کرتے ہیں، ذرا بتلائیں اگر تمہیں نبی سے محبت ہے تو قرآن تمہارا کہتا ہے فاتبعونی، میری پیروی کرو، یعنی نبی کے طریقے پر چلو. بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکہ زندگی میں، مکی زندگی میں جس کی مدت 13 سال ہے اور مدنی زندگی میں جس کی مدت 10 سال ہے، اس 23 سال کے اندر نبی پر وحی آ رہی تھی، جبریل امین آ رہے تھے، دین اتر رہا تھا، شریعت اتر رہی تھی، آپ اللہ کے محبوب تھے اور اللہ آپ کا محبوب تھا. اس 23 سالہ زندگی کے اندر مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر کب، کتنی بار، کس طرح، کس انداز سے، کس دن جشن عید میلاد النبی منایا ہے؟ اگر ہمارے نبی نے منایا ہے، جس دن منایا ہے، جس طرح منایا ہے، جو اس میں کیا ہے، اگر قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے تو فوراً ہم تم سے زیادہ منانے والے ہیں. سن لے کان کھول کر کے، تم کیا مناتے ہو؟ تم تو ان چیزوں کو بہانہ بنا کر اپنے جیبوں کا سودا کرتے ہو، لوگوں امت کو لوٹتے ہو. ہم تم سے شاندار انداز میں منائیں گے، لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی کے امتی ہیں. نبی کا امتی ہونے کے ناطے ہمارے نبی نے خود نہیں منایا، اس لیے ہمیں منانے کی کوئی شکل نکلتی ہی نہیں. نہ منایا، نہ منانے کا حکم دیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو نہیں منایا لیکن روکا بھی تو نہیں. دھوکہ دیتے امت کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے جشن عید میلاد النبی تو نہیں منایا ہے، صحیح بات ہے، لیکن اللہ کے رسول نے روکا بھی تو نہیں ہے. ارے کتنی بڑی مورکھتا اور بیوقوفی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کر دیا میری ہی پیروی کرو، نبی کی ہی پیروی کرو، تو پیروی کرنے میں جتنا نبی نے کیا اتنا کیا جائے گا نا، اور جتنا نہیں کیا ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ نہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ پیروی کبھی تو ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو
اور جس سے رسول تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ. اور رسول نے دین کے اندر خرافات اور بدعت، تباہی اور بربادی کا جو ذریعہ ہے اسے ایجاد کرنے سے روکا ہے کہ نہیں روکا؟ ہر خطبے کے اندر ہمارے رسول یہ بات کہتے تھے کہ کل بدعت ضلالہ، دین کے اندر ثواب کی امید سے، دین کے اندر ثواب کی امید سے ہر ایسا کام جس پر قرآن کا اور نبی کی سنت کا اسٹامپ نہ لگا ہو وہ گمراہی ہے، وہ گمراہی ہے. اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والے. اللہ کے رسول نے صراحت کے ساتھ کہا. تیسری بات مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، آج یہ جو ہمارے مزاج بن گیا کہ حضرت جی جو کہتے ہیں مان لو، مولانا صاحب جو کہتے ہیں مان لو، مفتی صاحب جو کہتے ہیں مان لو. نہیں، ایسا نہیں چلے گا. مفتی صاحب سے دلیل مانگی جائے گی، حجت مانگی جائے گی. ان سے صرف ایک ہی سوال کیا جائے کہ نبی نے منایا ہے کہ نہیں منایا. اگر منایا ہے تو جائز، نہیں منایا ہے تو حرام و ناجائز. یہ بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ تعالی نے قرآن میں جو یہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ہر وہ چیز جو رسول تمہیں دے کرنے کی اجازت دے اسے لے لو، اور جس سے روکے اسے. اللہ کے رسول نے کہا خط کھینچی، لکیر کھینچی، کہا یہی میری سیدھی ڈگر ہے، چنانچہ تم اسی راستے پر چلو، اور دائیں بائیں جو لکیریں ہیں اس پر مت چلو، یہ شیطان کا راستہ ہے. چوتھی بات میرے بھائیو صاحب، آپ لوگ تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کا مقام اور نبی سے ان کی محبت کو تو جانتے ہوں گے، کچھ سنے ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر اللہ کے رسول کے بعد 2.5 سال خلیفہ رہے. کتنا؟ 2.5 سال. اس 2.5 سالہ زندگی میں کتنی بار حضرت ابو بکر جو بادشاہ وقت ہیں، کنگ ہے ہمارے بادشاہ وقت ہیں، خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، ہے کہ نہیں؟ وہ ابو بکر جو اللہ کے رسول کی زندگی میں اللہ کے رسول کی امامت کرائی ہے، ان کی امامت میں ہمارے رسول نے نماز ادا کی ہے. 2.5 سال بادشاہ وقت، خلیفہ اول، اللہ کے رسول کے اوپر مر مٹنے والے جنہیں کا لقب صدیق ہے. کم سے کم 2.5 ماہ پر تو ربیع الاول آیا ہوگا، ہے مطلب آیا ہوگا کہ نا؟ کئی بار اللہ کے حضرت ابو بکر نے عید میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی منایا. حضرت عمر کی مدت خلافت 10 سال ہے. حضرت عثمان اور علی کی مدت خلافت ہے کہ 40 ہجری تک ہے. 40 ہجری میں حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا ہے. 11 ہجری سے لے کر کے 40 تک یہ ابو بکر کی خلافت ہے، عمر کی حکومت ہے، علی کی خلافت ہے، عثمان کی خلافت ہے. ان لوگوں نے کتنی بار جشن عید میلاد النبی منایا، جبکہ ان چاروں کا نبی سے ایمانی رشتہ تو تھا ہی تھا، ایمانی رشتہ تو تھا ہی تھا، اور سماجی بھی رشتہ تھا. حضرت ابو بکر اللہ کے رسول کے سسر، حضرت عمر اللہ کے رسول کے داماد، حضرت عثمان اللہ کے رسول کے داماد، حضرت علی اللہ کے رسول کے داماد. رشتے بھی تھے. اور خلفائے راشدین کو کہا گیا ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ہے علیکم بسنتی، میرے راستے کو لازم پکڑا، وہ سنت الخلفائے راشدین المہدیین، اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے راستے اور ڈگر پر چلنا. ان چاروں نے بھی نہیں منایا. تب یہ آیا کہاں سے؟ اللہ گواہ ہے، جشن عید میلاد النبی، آخری صحابی کا انتقال 110 ہجری میں ہوا ہے. 110 ہجری تک کسی نے جشن عید میلاد النبی یا محفل عید میلاد النبی کے نام پر کچھ بھی نہیں کیا کہ لا صحابہ کرام
نہ اللہ کے رسول کے بیویوں نے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے رسول کی بیویاں بھی زندہ تھی کہ نہیں زندہ تھی؟ تھی کہ نہیں؟ انہوں نے بھی نہیں کیا. 110 ہجری تک کسی بھی صحابی یا صحابہ نے جشن عید میلاد النبی نہیں منایا. تو تمہیں کو سب سے زیادہ محبت ہے اور جشن عید میلاد النبی منا کر تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہو. سنو، اگر تمہیں اپنے نبی سے محبت ہے تو توحید کو اپناؤ، نبی کی سنت کو اپناؤ، نمازوں کی پابندی کرو، اپنی زبان کو صاف ستھری رکھو، اپنے اعمال کو صاف ستھری رکھو. اگر نبی سے عقیدت ہو ویسے ہو جاؤ جس طرح صحابہ کرام ہو گئے تھے اور تھے. میرے بھائیو ساتھی، جشن عید میلاد النبی منانا نہ قرآن سے ثابت ہے، نبی کریم سے ثابت ہے، نہ خلفائے راشدین سے ثابت ہے، نہ صحابیہ اور صحابیات سے ثابت ہے، بلکہ یہ خرافات اور بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا راستہ جہنم ہے. اسلام صاف ستھرا سیدھا سادہ دین ہے. ہم دوسروں کے دن دشہرا نہیں مناتے ہیں، ہم دوسروں کے دن خرافات بدعت نہیں کرتے ہیں. ہم وہی کریں گے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے اور اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا. وہ کہتے ہیں آخر دعوانا الحمدللہ. ہندوستان کے اندر کچھ لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو کیرلا وغیرہ میں اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں، کوکن اور کیرلا وغیرہ میں کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو مالکی اور کچھ لوگ اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں. یہ 4 مشہور امام ہیں: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اور انہی چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنے والے جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں. ارے بھیا اپنے امام کی کتابیں تو پڑھ لو. کیا آپ کے اماموں نے جن کی تم تقلید کر کے حنفی اپنے آپ کو کہتے ہو، شافعی کہتے ہو، مالکی کہتے ہو، حنبلی کہتے ہو، ان اماموں نے کبھی جشن عید میلاد النبی منایا ہے؟ لاؤ ثابت کرو. امام ابو حنیفہ کی تو حدیث کی کوئی کتاب ہی نہیں. امام شافعی کی کتابوں سے ثابت کرو، امام احمد بن حنبل کی کتابوں سے ثابت کرو، امام مالک کی کتابوں سے ثابت کرو. خلاصہ یہ ہے نہ اللہ کے رسول نے منایا نہ منانے کی اجازت دی، نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ تبع تابعین نے منایا، نہ بڑے بڑے اماموں نے منایا. پھر کہاں سے منا رہے ہو؟ کہاں سے تم لا رہے ہو؟ یہ ایک خرافات جشن عید میلاد النبی منانے کی بدعت اور خرافات اللہ کے رسول کے دنیا سے رخصتی کے 400 سال کے بعد گڑھا گیا ہے. کتنے سال کے بعد؟ 400 سال کے بعد گڑھا ہے. کس نے گڑھا ہے؟ شیعوں نے گڑھا، فاطمی بادشاہوں نے گڑھا. یہ شیعوں کا طریقہ ہے، یہ شیعوں کے اماموں نے اور شیعوں کے بادشاہوں نے گڑھا ہے. سنیوں کے اماموں نے اور سنیوں کے خلفاء نے نہیں گڑھا، یہ شیعوں نے گڑھا ہے. میرے بھائیو ساتھیوں، اور یہ بدعت خرافات مصر کی ہے، نہ مکہ کی ہے نہ مدینہ کی ہے. مصر کے اندر جب فاطمیوں کو حکومت ملی، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے سلطان صلاح الدین ایوبی کو، جنہوں نے چکی کے 2 پارٹ میں رکھ کر شیعوں کو باقاعدہ چٹنی کی طرح پیسا. جب فاطمیوں کو، شیعوں کو، رافضیوں کو، ناصریوں کو جب مصر کے اندر حکومت ملی تو انہوں نے بہت سارے خرافات کی ایجاد کیے. انہی خرافات میں عید میلاد النبی، عید میلاد فاطمہ، عید میلاد حسن، عید میلاد حسین، عید میلاد علی ایجاد کیا. اس وقت سے چلا آ رہا. اور ہر ملک میں الگ الگ طریقہ، الگ الگ انداز ہے جشن منانے کا. ہر ملک میں الگ الگ. کہیں تو
بسا اوقات شرک بھی پایا جاتا. اللہ کے رسول کو اس پروگرام میں حاضر اور ناظر بھی مانا جاتا ہے، حالانکہ حاضر اور ناظر صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کا علم اور جس کی قدرت ہر جگہ موجود ہے. چنانچہ اگر ہم مناتے رہے تو توبہ کر لیں اور آئندہ اس سے بچیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید پر اور نبی کی صحیح سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچائے، کفر سے بچائے اور بدعت اور گمراہی سے بچائے، کیونکہ بدعت اور گمراہی دوسرے نیکیوں کو جلا دینے والی ہیں. بدعت اور گمراہی دوسرے اچھائیوں کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے. آپ دیکھیے جشن میلاد النبی کے جلوس میں کون لوگ نکلتے ہیں؟ پہلے تو مرد ہی کھانے نکلتے تھے، عورتیں بھی نکلتی تھیں. اور آخر آئے صحابیات میں مدینہ کے اندر کوئی جشن اس طرح نہیں آیا. اب عورتیں بھی نکل رہی. جشن عید میلاد النبی منوانے والوں اور منانے والوں سے پوچھے کہ نبی سے عقیدت کے نام پر جو جشن منا رہے ہو، جشن کے اندر جو ظہر کا وقت ہوتا ہے یا عصر کا پڑھتے ہو اس دن بھی نہیں پڑھتے. نماز کی پابندی نہیں، چہروں پر دانے نہیں، سود کھانا چھوڑیں گے نہیں، جھوٹ بولنا چھوڑیں گے نہیں، غیبت کرنا چھوڑیں گے نہیں، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنا چھوڑیں گے نہیں، دین کے اندر خرافات کی ایجاد کرنا چھوڑیں گے نہیں، اور نبی سے محبت کے دعوے دار بنے رہیں گے. ان بچوں کو اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں تاکہ ان کا عقیدہ مضبوط ہو اور ان کا عمل سنت کے مطابق ہو. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے. صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو لمبی عمر دے. اور اس بارش کی وجہ سے جہاں جن ملکوں میں جن جگہوں پر سیلاب آ گیا ہے، لوگ پریشان، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ اس بارش کو وہاں برسائے جہاں بارش اور پانی کی ضرورت ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی فصلوں کی حفاظت فرمائے، ہر ایک کی عمر کی حفاظت فرمائے، ہر ایک کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ولذکر اللہ تعالی أعلی وأجل وأتم وأعم وأكبر واللہ یعلم ما تصنعون.